نیکسٹ کیا ہے جی؟ نماز کے اوقات. یہ بات تو ہے کہ نماز اپنے وقت میں فرض ہے، جیسے قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین. نماز جو ہے وہ اپنے وقت میں پڑھنا فرض ہے. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو وقت میں پڑھنا ضروری ہے. تو اس لیے نماز کے اوقات کی بحث اہم ہے کہ نماز کے اوقات کیا. تو قرآن نے جو نماز کے اوقات بیان کیے ہیں وہ اشارتاً ہیں، ٹھیک ہے نا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. ٹھیک، دن کے دونوں اطراف میں نماز پڑھیں، رات کے حصے میں. مغرب عشاء رات کے حصے میں آ جاتی ہے، یا فجر بھی ایک طرح سے رات کے حصے میں آ جاتی ہے. ٹھیک، تو فجر کا وقت سب سے پہلے. ابتدائی اور انتہائی وقت. فجر کا ابتدائی وقت کیا ہے؟ طلوع فجر، جسے ہم ڈان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سحری کا وقت. یہ وہ ڈان بریڈ والا ڈان ہے، فلموں والا نہیں. ابتدائی وقت جو ہے وہ سحری کا وقت، طلوع فجر. طلوع فجر کسے کہتے ہیں؟ جی جو قرآن نے کہا نا کہ جب سفید دھاری سیاہ دھاری سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے. ہوتا کیا ہے کہ سامنے افق پہ، جیسے ہم ہاریزن کہتے ہیں، یعنی جہاں سے سورج طلوع ہونا ہے مشرق میں، تو جب تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے تو وہاں سے ایک روشنی پھوٹتی ہے سیدھی، جیسے وہ اہل علم کہتے ہیں جی بھیڑیے کی دم کی طرح سیدھی روشنی. پھر وہ افق پہ ایسے پھیلتی ہے. جب وہ پھیل جاتی ہے پورے افق پہ، وہ سفیدی جو ہے اس کو کہتے ہیں سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رات میں سے دن کو نکال لاتا ہے، تو یہ رات کے اندھیرے میں سے دن کی روشنی کیا ہے؟ پھوٹ رہی ہے. یہ ہے طلوع فجر. اب تو خیر ہمارے پاس کیلنڈرز آ گیا ہے، بلکہ موبائل میں ایپس آ گئیں جو ہر دن کے اعتبار سے طلوع فجر کا وقت جو ہے وہ بتلا دیتی ہیں. یہ ابھی بھی نظر آئے گا منظر؟ بالکل، کیوں نہیں. ہاں یہ اب ہے کہ اب یہ دیہاتوں وغیرہ میں تو آئے گا، بالکل جہاں ذرا فضا آلودہ نہیں ہے، صاف ستھری ہے. ہاں انشاءاللہ کسی ٹرپ کریں گے کلاس کا ہے. تو طلوع فجر یعنی آپ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کا داخل ہو جاتا ہے وقت. ٹھیک ہے، طلوع فجر سے مراد طلوع آفتاب نہیں ہے. ٹھیک، تو اینڈ ٹائم کیا ہے فجر کی نماز کا؟ طلوع آفتاب ہے. افضل وقت کیا ہے فجر کا؟ ہر نماز کا پھر افضل وقت ہے. افضل وقت جو ہے وہ فجر کا کیا ہے؟ اول وقت میں ادا کرنا، جس کے لیے حدیث میں لفظ کیا ہے؟ غلس، منہ اندھیرے نماز ادا کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، تو جب نماز پڑھ کے ہم واپس آ رہی ہوتی تھیں تو کسی کو معلوم نہیں ہو پڑتا تھا اندھیرے کی وجہ سے کہ مرد ہے یا عورت ہے. مطلب اسٹریٹ لائٹ تو اس وقت ہوتی نہیں تھی، تو مطلب یہ کہ نماز پڑھ کے بھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ یہ پہچان نہیں ہو پاتی تھی کہ یہ مرد جا رہا ہے یا عورت جا رہی ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز منہ اندھیرے پڑھتے تھے. یہ تو جمہور کی رائے ہے کہ افضل وقت اس کا ہی ہے. احناف کے نزدیک اس کا افضل وقت کیا ہے فجر کی نماز کا؟ جب روشنی ہو جائے، جب روشنی ہو جائے. اس کے پیچھے جو وہ روایات بیان کرتے ہیں اس میں کیا ہے
ایک روایت میں ہے کہ اسفروا بالفجر، فجر کو خوب روشن کرو، یعنی روشنی میں پڑھو. اس کا اسفروا بالفجر نہیں سین سے، فإنه اعظم للأجر، کہ اس سے اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اچھا یہ جو اسفار ہے باب فعال سے، اس کا معنی اناف نے تو یہ کر لیا اسفروا بالفجر کہ فجر کو روشنی میں پڑھو، لیکن جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے. نہیں سفر نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات یہ کرتے تھے کہ فجر کی نماز جو ہے اس کو لمبا کر دیتے تھے، لمبی قرات کرتے تھے، یعنی اس کو شروع تو اول وقت میں کیا لیکن ختم اس وقت ہوا کہ جب تھوڑی بہت روشنی ہو گئی. تو یہ وہ یہ کہتے ہیں جمہور کے اس سے مراد اس کے اختتام کی طرف اشارہ ہے کہ فجر کو تم روشنی تک لے جاؤ. اور بعض اہل علم وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات جو ہے نا یہ ضعیف ہیں، وہ زیادہ قوی روایات ہیں جن میں غلس کا ذکر ہے، منہ اندھیرے کا ذکر ہے، اور جن میں روشنی کا ذکر ہے وہ. لیکن بہرحال میرے خیال میں معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے، فی زمانہ تو دونوں طرح سے مطلب لوگوں کو فائدہ ہے. وہ ادھر نماز رہ جاتی ہے تو بندہ ادھر پڑھ لیتا ہے جماعت تو مل جاتی ہے نا. ہاں تو وہ اس اختلاف کا یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو جماعت کی نماز جو ہے وہ مل جاتی ہے. ہاں رمضان میں وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. آسانی کے لیے وہ اصل میں یہ بھی دیکھتے ہیں نا، وہ اس کی ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ جی ہم یہ جو نماز اس کو لیٹ پڑھتے ہیں تو زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. بہرحال ایک اعتبار سے بات ٹھیک ہے، مطلب لوگ آپ نماز لیٹ کریں گے تو زیادہ لوگ شامل ہو جائیں گے. مطلب اٹھنے میں تاخیر کر دیتے ہیں، صبح فجر کے وقت اٹھنا باہر ایک مسئلہ تو ہے. جی کیلنڈر میں طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے، ہاں 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 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو افضل وقت جو ہے نا اس میں اختلاف ہے، ایک جمہور کی رائے ہے، ایک اناف کی رائے ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ عوام الناس کو اس اختلاف کا فائدہ ہے، اور جس کی جو رائے ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتا رہے. لیکن احادیث کی روشنی میں بہرحال زیادہ اتھینٹک روایات وہی ہیں جن کا تعلق منہ اندھیرے نماز میں، افضل وقت اس کا منہ اندھیرے والا ہی. اگرچہ یہ بات درست ہے کہ اس کو لیٹ پڑھنے سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جی دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو انتہائی وقت ہے وہ طلوع آفتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے تم ایک رکعت پا لو، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک سجدہ پا لو، سجدے سے مراد ایک رکعت ہی ہے، تو تم نماز پڑھ لو. سورج طلوع ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، سورج جو ہے نا جسے ہم طلوع ہونا کہہ رہے ہیں، اس کی جو گول ٹکیا ہے وہ سامنے جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئی ہے افق سے، سمجھ رہے ہیں نا، پہاڑوں کے پیچھے سے یا جہاں زمین اور آسمان ہمیں ملتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ پوری باہر آ گئی ہے. 2 منٹ 14 سیکنڈ. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 منٹ اور 14 سیکنڈ لگتے ہیں اس کو. وہ انہوں نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے 10 منٹ کا، احتیاطاً رکھا ہوا ہے. اصلاً ممنوع وقت اتنا ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو کیلنڈرز ہوتے ہیں اب وہ بھی اتنے ایگزیکٹ نہیں ہے نا، کہ جو لکھا ہوا آپ کے کیلنڈر میں کہ آج اتنے وقت پہ سورج طلوع ہونا ہے، تو اس میں 1-2 منٹ بہرحال آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے کیلنڈر میں آپ کی ایپ میں آ رہا ہے،
مثال کے طور پہ آپ کی ایپ میں آ رہا ہے کہ جی 5:15 پہ جو ہے وہ سورج طلوع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اٹھے ہیں اور ابھی 5:14 ہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ 1 منٹ میں انسان 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر اس کو 1 رکعت مل جائے تو وہ کیا کرے، باقی رکعت جو ہے بھلے سورج طلوع ہوتے ہوئے آ جائے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ دو سنت دو فرض بھی ایسے ہوگا، اگر جی سنتے اس نے شروع کر لی ہیں، سنت کی 1 رکعت مل گیا اور 2 فرض بعد میں پڑھ نہیں سنتیں تو اس وقت نہیں نہ پڑھے گا، سنتیں کیوں پڑھے گا؟ کس کا؟ وہ آگے آ رہا ہے، ممنوع اوقات نماز کے لیے وہ آگے بیان ہو رہے ہیں، ٹھیک۔ دوسرا کیا ہے جی، ظہر کی نماز آگے آ رہا ہے، ممنوع اوقات میں تفصیل آئے گی، یہ جمہور کے نزدیک ہے، احناف کے نزدیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت کیا ہے، سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں فجر کا ابتدائی اور انتہائی وقت، وہ تو متفق علیہ ہے نا، ہم صرف یہ بات کر رہے تھے، نہیں افضل وقت بھی نہیں، وہ جو 1 رکعت والی بات کر رہے تھے، یعنی ایک جزئی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں اس کو۔ ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت کیا ہے، زوال کا وقت، جس کو زینت کہتے ہیں، مطلب سورج جو ہے وہ عین، جسے ہم کہتے ہیں ہمارے سر پر ہو، عین سر پہ تو نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے، لیکن وہ تعبیراً یہ اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ یعنی طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب کا جو وقت ہے اس کو نوٹ کریں، غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس کو نوٹ کریں، تو درمیان میں جو مڈ پوائنٹ بنے گا وہ کیا ہے، نہیں یہ زوال نہیں ہے، یہ تو عین وہ، اصل میں زوال کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو زوال کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو عین سر جو ہے ہمارے سر کے اوپر ہے، سورج جو ہے وہ عین ہمارے سر کے اوپر ہے، یہ تو ممنوع وقت ہے۔ جب سورج اس عین جو مڈ پوائنٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ایک طرف ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زوال، یعنی وہ ایک طرف جھک گیا ہے، مائل ہو گیا ہے، زائل ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں زوال کا لفظ کس وقت کے لیے بولا جاتا ہے، جب سورج عین سر پر ہو، ایک اصطلاح عام ہوگی یہ عبارت، تو ہم اس کو اسی معنی میں لے رہے ہیں۔ تو جب سورج عین ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے تو پھر اس وقت بھی نماز پڑھنا کیا ہے، ممنوع ہے، الا یہ کہ وہ تھوڑا سا ایک طرف کیا ہو جائے، یعنی آپ کہیں نا سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، یہ جو اس کا پورا ڈسٹنس ہے، جب بالکل مڈ پوائنٹ پہ ہے اس ڈسٹنس میں، تو یہ زوال کا وقت ہے۔ تھوڑا سا مڈ سے آگے ہو گیا، درمیان سے، تو وہ کیا ہو گیا، اور تھوڑا سا آگے ہونے کے لیے کتنا وقت اس کو چاہیے، جب ہی ہم نے کہا تھا سورج کی ٹکلیہ کو نکلنے کے لیے 2 منٹ 14 سیکنڈ چاہیے، بس اتنا ہے، 2 سے 3 منٹ میں وہ تھوڑا سا آگے حرکت کر جائے گا، زوال کا ٹائم اتنا ہی ہے، ٹھیک۔ تو زوال جو ہے نا اس کے، یہ اس کا ابتدائی ٹائم ہے، زوال اس کا کیا ہے، ابتدائی ٹائم ہے، کہ سورج اپنے مڈ پوائنٹ سے تھوڑا سا آگے آ گیا، اور یہ ہماری ایپس وغیرہ میں دیا ہوتا ہے ہر روز کے اعتبار سے۔ انتہائی وقت کیا ہے ظہر کی نماز کا، اس میں اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ کیا ہے، 1 گنا ہو، یعنی آپ کا قد اگر 5 فٹ 9 انچ ہے، ٹھیک ہے، تو زمین پہ جو سایہ پڑ رہا ہے آپ کا، وہ کتنا ہو، 5 فٹ 9 انچ، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے۔ اس میں وہ والے ایڈ نہیں کریں گے جو زوال کے وقت جو سایہ ایڈیشن کر رہے ہیں؟ ہاں وہ ایڈیشن کرتے ہیں، ہاں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹیکنیکلی آپ کی بات درست ہے۔ اس کا ایک منٹ ریپیٹ کر دیجیے۔ جی، جب ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ کیا ہے، 1 گنا ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کی لینتھ کے برابر ہو جائے،
ایک مثل کہتے ہیں. صاحبین کا فتویٰ بھی یہی ہے. صاحبین سے مراد کون ہے؟ قاضی ابو یوسف اور امام محمد. ان کا بھی فتویٰ یہی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو جائے؟ مثلین ہو جائے، 2 گنا ہو جائے، تو پھر ظہر کی نماز کا اینڈ ٹائم بنتا ہے. یعنی اس میں اختلاف صرف امام ابو حنیفہ کا ہے. ان کے شاگرد بھی جو ہے وہ جمہور کے ساتھ ہے. ہاں، احناف کے یہاں فتویٰ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے قول پہ ہے. اس کو کہتے ہیں مفتہ بھی قول کون سا ہے، یعنی کس قول پہ فتویٰ ہے. ان کے یہاں کبھی امام صاحب کے قول پہ فتویٰ ہوتا ہے، کبھی صاحبین کے قول پہ فتویٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے. جی ہاں، وہ لاجک ابھی ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیں، جمہور کی دلیل تو حدیث جبریل ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے. جیسا کہ امام بخاری نے کہا نا کہ نمازوں کے اوقات میں سب سے اتھینٹک ترین روایت یہ ہے، یعنی خود حضرت جبریل آ کے اوقات سکھا رہے ہیں. چھوٹا واقعہ نہیں تھا. تو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے، مطلب انسانی شکل میں آتے تھے. عام طور پہ ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی، ان کی شکل میں آتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کو انہوں نے کہا کہ آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں، اور یہ زوال کا وقت تھا. تو اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز پڑھی. پھر عصر کے وقت آئے ہیں اور اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں، اور اللہ کے رسول نے عصر کی نماز پڑھی، جبکہ ہر چیز کا سایہ 1 گنا ہو چکا تھا. تو یہ ایک دن آئے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ کے رسول کے پاس 5 اوقات میں آئے ہیں، اور آپ کو کہا کہ یہ اب آپ کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، یہ نماز کا ابتدائی ٹائم ہے. پھر دوسرے دن آئے ہیں اور دوسرے دن وہی نمازیں انتہائی وقت میں پڑھوائی ہیں سوائے مغرب کے. مغرب کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں دن جو ہے وہ نماز غروب آفتاب کے بعد ہی پڑھائی. تو پہلے دن جو ہے وہ عشاء کے لیے آئے، جبکہ شفق جو ہے وہ جو سرخی ہوتی ہے، ریڈنس ہوتی ہے، وہ غائب ہو چکی تھی. اور دوسرے دن آئے جبکہ آدھی رات یا 1/3 رات گزر، یعنی وہ اینڈ ٹائم. تو یہ تو ہے جمہور کی دلیل کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ اوقات بتلائے. امام ابو حنیفہ کی جو دلیل ہے نا، وہ اصل میں جو روایت ہے وہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں نہیں ہے، وہ کسی اور مسئلے میں آئی ہے، لیکن انہوں نے اسے استدلال کر لیا. وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان اور جو پچھلی قومیں ہیں، پچھلی ہم سے پہلی قوم کون تھی؟ عیسائی تھے. ان سے پیچھے کون تھے؟ یہودی تھے. تو اب ان کا معاملہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو یہودیوں نے کہا کہ جی ہم نے کام کیا ہے فجر سے لے کے ظہر تک، تو ہمیں آپ نے اجرت دی ہے 1 دینار. یعنی مطلب 3 قومیں ہیں نا، تو 3 لوگ ہیں، سمجھے 3 لوگ ہیں. ایک نے مالک سے کہا کہ جی ہم نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا، آپ نے ہمیں 1 دینار دیا. دوسرے نے کہا ہم نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، آپ نے ہمیں 1 دینار دیا. اور تیسرے نے عصر سے مغرب تک کام کیا اور آپ نے اس کو کتنی اجرت دی؟ 2 دینار. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ پہلا جو ہے یہ یہود ہیں، دوسرا عیسائی ہیں، اور تیسرے کون ہیں؟ مسلمان ہیں. پہلے 2 نے مالک سے یہ شکایت کی کہ جی تیسرے کا وقت کم ہے اور اجرت اس کی کیا ہے؟ زیادہ ہے. اچھا، یہ بات تھی آخرت کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، آخرت کے حوالے سے بات تھی نا کہ ہمارا وقت ٹائم پیریڈ کم ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا بحثیت قوم، ہمارا اجر جو ہے وہ آخرت میں سب سے زیادہ ہوگا مسلمانوں کا. یعنی ہمارے تھوڑے عمل پہ ہمیں زیادہ اجر ملے گا. اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کو نہیں اتنا اجر دیا، جتنا اتنی عمل پہ ہمیں اس سے ڈبل اجر دے دیا. یہ اصل میں تھا کہ یہ اس امت کی فضیلت ہے.
لیکن امام صاحب نے اس سے استدلال یہ نکالا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وقت زیادہ ہے، یعنی وہ بھی جو کہہ رہے ہیں ظہر سے عصر تک ہم نے جو ہے وہ مزدوری کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وقت ان سے زیادہ ہے اور ہماری اجرت کم ہے. تو یہ ظہر سے عصر تک ان کا وقت تبھی زیادہ ہو سکتا ہے جب کہ آپ مثلین پہ مانیں. ہاں، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ظہر کا وقت کھینچ کے لے جائیں مثلین تک. یہ 2 مثل کا ایکسپلیسٹلی کہیں حدیث میں ذکر نہیں ہے، 2 مثل کا نہیں، حدیث میں اس طرح سے نہیں ہے. سر کتنے لوگ اس وجہ سے عصر کے ٹائم میں زور کرتے جا رہے ہیں اپنی طرف سے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ، میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ مطلب وہ اللہ کے ہاں سختی نہیں ہوگی. ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ راجح قول ہے اور یہی صحیح قول ہے. حدیث میں یہ بات تو ہے نا کہ جب کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے، کوئی حاکم، اسی طرح سے کوئی فقیہ بھی، تو اگر تو وہ صحیح رائے تک پہنچ جائے تو اس کے لیے کتنا ہے. تو جو لوگ صحیح رائے پہ عمل کر رہے ہیں، صحیح رائے پہ، تو ان کا اجر زیادہ ہے، نو ڈاؤٹ ان کا اجر زیادہ ہے. انہوں نے اس پہ محنت کر لی نا کہ ہم صحیح رائے تک پہنچے. ٹھیک. اور جو لوگ جو ہیں وہ صحیح رائے تک نہیں پہنچ پائے تو اللہ نے ان کا اجر بھی ضائع نہیں کیا، ان کو بھی 1 گنا اجر دیا. لیکن یہ ہے کہ جس نے اجتہاد کیا ہو، ایک تو یہ کہ وہ اجتہاد کا اہل ہو، شرائط وغیرہ پوری کرتا ہو، تو وہ تو ہے، اللہ کا شکر ہے. مطلب ہمارے یہاں فقہاء میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جیسے ہم کہیں کہ جی یہ نااہل تھا، اس اہل نہیں تھا کہ یہ اجتہاد کر پاتا، ایسا تو نہیں ہے. اب بات ساری یہ رہ جاتی ہے کہ جی جو صحیح رائے پہ عمل کر رہا ہے اس کے لیے اجر زیادہ ہے، اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوں گے. صحیح ہے. تو مجتہدین میں ہوگا نا، عوام الناس تو کسی کی پیروی کر رہے ہیں نا، تو وہ ان میں بھی یہ فرق آ جائے گا. بالکل آئے گا، بالکل آئے گا. جس کا امام صحیح رائے پہ ہے تو اس کے امام کو ڈبل ثواب اگر ملا ہے تو اس کے پیروکاروں کو بھی ملے گا. تو اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. وہ تو قرآن نے کہا نا کہ ہر انسان کو ہم قیامت والے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پکاریں گے. تو زور کی نماز جو ہے وہ زیادہ گرمی ہو تو اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. نہیں، یہ یہاں مراد عام ہے، یعنی امام سے مراد لیڈر ہے. ٹھیک ہے نا. تو انبیاء بھی ہیں، جو آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. امام سے مراد جس کو دنیا فالو کرتی ہے کسی بھی اعتبار سے. ٹھیک ہے. ہٹلر بھی ایک لیڈر کے طور پہ آئے گا. جیسے قرآن نے فرعون کا نقشہ کھینچا ہے نا کہ وہ اپنی قوم کے کیا آئے گا، یقدم قومہ، اپنی قوم کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے آئے گا. تو ظہر کی نماز جو ہے اگر زیادہ گرمی ہو تو پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کا حکم ہے، یعنی تھوڑا سا اس کو. ویسے اس کا افضل وقت یہی ہے ظہر کی نماز کا کہ جب ہی نزالت الشمس، جیسی جو ہے وہ سورج جو ہے وہ ڈھل جائے تو اسی وقت ظہر کی نماز پر افضل وقت یہی ہے. لیکن اگر تھوڑی گرمی ہو تو اس کو کیا کریں، تھوڑا سا تاخیر کر لیں. کتنا، یعنی زوال سے آدھا گھنٹہ لیٹ کر لیں. جی یعنی گرمیوں میں یہ حکم ہے کہ تھوڑا سا ظہر کو ٹھنڈا کر لیں. گرمی نہیں، دیکھیں ہاں اصل بات یہ ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں افضل وقت. افضل کا مطلب یہ پریفرڈ یہی ہے، یعنی جو افضل وقت میں پڑے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. جی عصر کی نماز کا وقت، ابتدائی وقت وہی ہے. جمہور کے نزدیک کیا ہو جائے گا، 1 مثل، اور احناف کے نزدیک کیا ہوگا، مثلین. ٹھیک ہے. اور انتہائی وقت کیا ہے عصر کی نماز کا، سورج کا غروب ہونا. لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک اس کا کراہت کا وقت ہے. کراہت کا وقت کیا ہے، مکروہ وقت عصر کی نماز کا، جبکہ سورج زرد ہونا شروع ہو جائے، یعنی سورج غروب ہونے سے کوئی 15-20 منٹ پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے کہ جو سورج غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے
اور جب سورج زرد ہو جاتا ہے تو پھر اٹھ کے عصر کی نماز پڑھتا ہے، لیٹ پڑھتا ہے، عصر کو زیادہ لیٹ کر دیتا ہے. ہاں، تو یہ اس کا مکروہ وقت ہے. تو یہ عصر کی نماز ہی ہے جس کو قرآن مجید نے صلاۃ وسطیٰ کہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ کہا نماز عصر کی، کیونکہ نمازوں میں سب سے زیادہ ضائع ہونے والی نماز یہی ہے، خاص طور پہ تاجر طبقے کے ہاں، یا جس میں لوگ جو ہے وہ اس کو ذرا مؤخر کر کے پڑھتے ہیں یا اس میں سستی کرتے ہیں وقت پہ پڑھنے میں. یہ غروب آفتاب تک ویسے مکمل ٹائم ہے؟ ہاں، اس کا ٹائم اگر کوئی عذر ہو تو غروب آفتاب تک، یعنی جیسے جمہور نے کہا، بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے تم 1 رکعت پا لو تو تم اس کی نماز پڑھ لو. عصر کے لیے بھی حدیث میں یہی، بلکہ اس میں احناف بھی ان کے ساتھ ہیں، سب کے ہاں یہ متفق علیہ کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر 1 رکعت بھی، یعنی اتنا ٹائم ہو کہ 1 رکعت پڑھ لیں گے، بعد میں شروع ہو جائیں ظاہری بات ہے، ہاں تو اس کو جاری رکھیں، پوری نماز پوری پڑھ. یہ ایسے ہی ہے جیسے وقت پہ نماز پڑھی آپ نے، ٹھیک ہے، یہ ایسی ہے جیسے آپ نے وقت پہ نماز پڑھی. مغرب کی نماز کا وقت، تو ابتدائی وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب ہے. انتہائی وقت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت کیا ہے؟ اذا غابت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے. شروع تب ہوتا ہے اور کب تک باقی رہتا ہے؟ جب تک شفق ختم نہ ہو جائے. شفق کہتے ہیں سرخی کو، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے نا، تو جس طرف سورج غروب ہو رہا ہے تو وہاں ایک سرخی آ جاتی ہے افق پہ، ریڈنس آ جاتی ہے، سرخ رنگ. جب تک وہ باقی رہتا ہے اس وقت تک کیا ہے؟ یہ شفق کتنی وقت تک باقی رہتا ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ، تقریباً، مطلب ویری کرتا رہتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ. عشاء کی نماز کا وقت، جب شفق جو ہے وہ یعنی سرخی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ابتدائی وقت ہے. اور انتہائی وقت اس کا کیا ہے؟ 1/3 رات. بعض اہل علم نے کہا 1/3 رات، ثلث اللیل، اور بعض نے کہا نصف اللیل، مڈ نائٹ تک، آدھی رات تک. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری امت کے بارے میں مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں ان کو مشقت میں ڈال دوں گا، تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز لیٹ کر کے پڑھیں، 1/3 رات تک لیٹ کریں یا نصف رات تک لیٹ کریں، یعنی وہ اپنا آخری عمل کیا کریں؟ نماز کو بنائیں، سونے سے پہلے نماز پڑھ کے سوئیں. تو تمام نمازوں میں یہ چیز مستحب ہے، یعنی افضل وقت تمام نمازوں میں وہ کیا ہے؟ وہ اول وقت ہے. لیکن عشاء کی نماز میں افضل وقت کیا ہے؟ آخر وقت ہے. یعنی عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور باقی نمازوں کو پہلے پڑھنا، شروع وقت میں پڑھنا، یہ زیادہ پسندیدہ ہے. عشاء کے ساتھ تہجد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی روٹین نہیں ہے فجر میں جاگنے کی، تو وہ عشاء کے ساتھ دیکھیں نا. اصل میں آپ کو بتایا نا، وطر بھی، وطر اور نماز تہجد ہم علیحدہ سے موضوع بحث بنائیں گے. ٹھیک، عشاء سے قبل سونا، اس کی ممانعت آئی ہے بعض روایات میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بات چیت کرنے سے منع فرمایا، بلکہ بعض صحابہ کو ڈانٹ بھی دیا. لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ
جیسے حضرت ابو بکر کے ساتھ یا کسی اور صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول عشاء کے بعد بات چیت کر لیتے تھے. یا پھر جی مطلب وہ اسی لیے کہا گیا کہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکے گا, مشکل ہو جائے گی, تو اس لیے کہا گیا کہ عشاء کے فوراً بعد سونے کی کرے. یعنی یہ حرام نہیں ہے عشاء کے بعد کام کاج کرنا, لیکن ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ ہے. عشاء کے بعد جاگتے رہنا یہ ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ صبح فجر کے لیے اٹھنے میں اس کو تنگی ہوگی یا نماز قضا ہو جائے. تو بہرحال لائف سٹائل جو ہے نا گھروں کا یہ ایسا بنانا چاہیے کہ عشاء کے بعد سو جائیں لوگ. شہروں میں تو مطلب بہت ڈسٹرب ہے یہ لائف سٹائل جو ہے نا, لیکن کوشش کرنی چاہیے.